پانی کا اسراف اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کی قلت ہو رہی ہے. جہاں ایک جو پانی کی قلت دور کرنا تو کام ہے حکومت کا، ان ذمہ داروں کا جنہوں نے لوگوں کے حاجتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ان کا کام کہ وہ پانی وافر مقدار میں پہنچائیں. لیکن میرے اور آپ کے بس کا نہیں ہے کہ پانی زیادہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے بس میں کیا ہے کہ میں پانی صرف ضرورت کے تحت استعمال کروں، صرف اتنا استعمال کروں جتنا مجھے ضرورت ہے، اس سے زیادہ استعمال نہ کروں، پانی کو بلا وجہ نہ بہاؤں. یعنی اگر آپ فرض کرو، مجھے ایک مرتبہ اس کا سبق ملا کہ ہم حج پر گئے ہوئے تھے اور مزدلفہ میں رات گزارنی تھی، تو وہاں ٹریفک جام ہو جاتا ہے، آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پہنچنا. تو ہم، اور ہوتا یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں پڑھنی ہوتی ہیں. اب رات گئے، بہت دیر تک پیدل چل کر کئی میل پیدل چل کے پتھریلی زمینوں کے اندر چل کر رات کے آخری حصے میں کہیں جا کے پہنچے. اب اس وقت وضو بھی کرنا اور مغرب بھی پڑھنی اور عشاء بھی پڑھنی، اور تھوڑی دیر کے بعد فجر بھی ہونے والی. پانی ہے نہیں تو کیا کریں؟ تو مشکل سے کہیں سے ایک بوتل پانی، یہ پانی کی جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے وہ مل گئی. تو ہم نے کہا اس سے کسی طرح اس سے وضو کرتے ہیں. تو اس پانی کی بوتل سے ہم 2 آدمیوں نے وضو کیا، ایک پانی کی بوتل سے. تھوڑا نکالتے، اس کو ہاتھ میں ایسے ملتے، پھر دوسرے لے کر تھوڑی سی کلی کر لی، تھوڑا سا ناک میں پانی دے لیا ایک مرتبہ، اور پھر اسی پانی کو لے کر تھوڑا سر مل لیا، پھر ہاتھ. تو وضو ہو گیا، 2 آدمیوں کا ہو گیا ایک بوتل سے. تو اس وقت سبق ملا کہ بھائی وضو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کرا بھی دیا، نمازیں بھی کرا دی، لیکن اس اختصار کے ساتھ ہو گیا. تو سبق یہ ملا کہ وضو چلو ایک بوتل سے 2 آدمی نہ صحیح، لیکن ایک آدمی تو کر لے. اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کر لیں، یہ سمجھو کہ بس پانی اتنا ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں سرے سے. تو پھر جب وضو کرے گا انسان تو اتنا ہی کرے گا جتنی اس کی ضرورت ہے، بلا وجہ پانی کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اسراف جو ہے اس نے ہمارے معاشرے میں انتہائی ہلاکتیں پھیلائی ہوئی. اتنے اس اسراف کی وجہ سے ہم بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے.